अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पैलेस्टीनियन कॉज, जो कि उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा कॉज है। इट कैन बी सेड दैट इट इज़ द हब एंड द कोर इशू and the most foremost issue of the Muslim Ummah. Right now we are faced with utmost challenges economically, politically, religiously across the world, but the most important issue is the cause of Palestine, which has been very controversial since long, since the beginning, since the inception of the Jewish settler there. تو ہم اس حوالے سے ڈسکس کر لیں گے کس طرح سے امت مسلمہ کے لیے یہ چیلنج ہے اور ہم نے کس طرح سے اس کو کوپ کیا ہے اور کس طرح سے ریزسٹ کیا ہے، اور امریکہ اور برطانیہ نے جس طرح سے امپوز کیا اور اس لینڈ پر پیلسٹینین عرب لینڈ پر انہوں نے کس طرح سے غاصب صہیونیوں کو لا کر یہاں پر عائد کر دی اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا، اور مسلمان کس عالم مستی میں، عالم غفلت میں کھوئے رہے اور انہوں نے اپنے مقام کو کھو دیا۔ اب تک ایک ڈاٹ جیسا اسرائیل اب پورا سرطان بن کر پورے خطے میں ابھر رہے ہیں، اور وہ مسلم کنٹریز کو ناچاکیوں میں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار کرنے، ان کے اندر انویٹ کرنے، ان کو ولنریبل کرنے میں کس طرح سے آگے ہیں، اور مغرب کی ایما پر اور امریکہ اور برطانیہ کی ایما پر، مگر اب ہم ابھی تک ان کے لیے سبجوگیٹ ہے اور ان کی امپورٹنٹ حکومت کو ہم مان رہے ہیں، اور کس طرح سے ہم سرنگون ہو گئے۔ مسلمان جب سے قرآن و سنت سے انہوں نے منہ موڑ لی اور اپنی خودداری کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اللہ کے احکامات سے وہ دوری اختیار کر لی، تب سے وہ زیر نگین رہا ہے، اور اب یہ صورتحال مزید انتشار، مزید سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے، اور پیلسٹینیوں کی اپنی اتھارٹی، اپنی لینڈ کے وتھ ان دا لینڈ ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے، اور ان کی جو میگرنٹس کی جو تعداد ہے وہ لاکھوں سے بڑھ کر اب کروڑوں میں تجاوز کرنے والے ہیں۔ اسرائیل پھیلتا جا رہا ہے، وہ اپنے ایکسپینشنزم کو بڑھاتے جا رہے ہیں، اور آئے دن وہ نیوکلیئر اور ملٹری سوفسٹیکیشن کی وہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، تجربات کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے سامنے مزاحمت کرنے والے ممالک ہو، وہ اس کے ساتھ جو ان کے آرگنائزیشن ذیلی تنظیمیں ہیں، حماس ہو، حزب اللہ ہو، اور کو سپورٹ کرنے والا ایران ہو، ان تمام کے اوپر سینکشن عائد کی جا رہی ہے اور ان کو دھمکایا جاتا ہے کہ اور کس طرح سے امت مسلمہ ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کی طرح، خاموش تماشائی کی طرح وہ اس کو انجوائے کرے، دیکھ رہے اور خواب غفلت میں ہیں۔ اور یہ یقیناً ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ ہم کب اپنے بیت المقدس کی آزادی کے لیے ایک وائبرنٹ تحریک، ایک جائگنٹک تحریک چلائیں گے، کہ کب ہم تیسرے انتفاضہ کی طرف جائیں گے اور یہودیوں کو یہ پیغام دیں گے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ میجورٹی کبھی بھی کسی چیز کو، یعنی کہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمیشہ اوور ویلمنگ ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ، اسپرٹ اور ایمان کی قوت کو اگر ہم اپنی جانچیں تو اگر جنگیں دیکھیں، غزوات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی، اس میں سے عموماً 1/3 یا 2/3 یا زیادہ سے زیادہ کفار کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنگوں میں کامیاب اور سرخرو رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایک ایمانی طاقت تھی، ایک جستجو تھی، ایک جہد مسلسل تھی، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا کر لی۔ مسلمان ڈسپائٹ یہاں پر ایک مسلمانوں کی آبادی دنیا میں ایک کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود اب عرب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے، 1.5 ارب سے زیادہ۔ اس کے بعد بھی مسلمان ایک خواب غفلت میں ہیں، انہیں ایک چھوٹی سی ایک ملک جو کہ ایک انہوں نے غاصبانہ انداز میں پیلسٹینین جو لینڈ پر قبضہ جمائے رکھا ہے، اس کو ابھی تک وہ بے دخل نہیں کر سکے، رادر وہ اپنے سیٹلمنٹس کی طرف جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ڈسکس کر لیں گے اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بھی اندر بھی جائیں گے، کس طرح سے یہودیوں کو یہاں پر لایا گیا، ایک پری پلان کے تحت، اور عرب اسٹیٹ پر نافذ کر لیا گیا، اور اب ان کی ایمبیشن کیا تھے امریکہ اور اسرائیل کے، امریکہ اور برطانیہ کے، اور مسلمانوں کا اب کیا رول ہے، کس طرح سے وہ ڈیل آف سینچری کی بات کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو کمپرومائز کرنے پہ عرب ڈکٹیٹرز، عرب مونارکس کس طرح سے ہمیں یوز کر رہے ہیں، اور ہم ولنریبل ہے کیونکہ ہماری اکانومی نہیں ہے، ہم ان کے پیسوں کی خاطر چل رہے ہیں، تو ہم بھی ڈکٹیشن کے اندر آئے ہوئے۔ اس حوالے سے بات کر لیں گے، اور گلوبل جو رسپانس ہے پیلسٹینین کاز سے، اور یہ اقوام متحدہ کا کیا رول رہا ہے اس کو سلجھانے میں، اور کس طرح سے بیلفور ڈکلیریشن نے مسلمانوں کے جو بیک ہے اس میں خنجر گھونپا اور کس طرح سے آلودہ کیا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہمارے نیولی آڈینس سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ مستند خبروں کے لیے آپ ہم سے جڑے رہیں۔ تو اب ماضی میں تھوڑا سا جاتے ہیں، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جب تک نہ پڑھیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کیا ہو گیا ہے، کہ اب جب دونوں جو پیلسٹینین اتھارٹی، فلسطین کے لوگ اور اسرائیل کے لوگ دونوں یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے
یہ 2000 یا 3000 سال پہلے ڈیٹ بیک کرتے ہیں. ان کی اپنی سرزمین ہے, ان کے آبا و اجداد یہاں پر پلے بڑے ہیں, اور کے دین جو ادیان ہے وہ یہاں پر ہیں. تو اسرائیل والے بھی, صہیونی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا لینڈ ہے, ہمارے دین یہاں پر تھی, ہماری ہسٹوریکل سائٹ سے, ہماری ٹیمپل سے, مونٹ ایبورا ہے, یہ چیزیں کلیم کرتے ہیں. اور پیلسٹینین بھی اس کے بارے میں کلیم کرتے ہیں. مگر جو جینوین جو کاز ہے, جس کے لیے پیلسٹینین کے جو حقائق ہے, جو ان کی جو جینوین ٹروتھ ہے, ریئلٹی ہے, اس کو دنیا مانتی ہے. اب اس میں تحریک میں جو وائبریشن تب آئی, جو ایک جائگنٹک مومنٹ تب آئی جب 19th سینچری میں, جب یہ ایک کمپلیٹ پیلسٹینین لینڈ تھی, یہاں پر عربوں کی سرزمین تھی, اس میں عرب لوگ بس رہے تھے, پیلسٹینین لوگ بس رہے تھے. مگر جب سیکنڈ ورلڈ وار جب شروع ہوتا ہے تو ایک مغرب میں جیوز کی ایک پرسیکیوشن شروع ہو جاتی ہے, انہیں قتل کیا جاتا ہے, انہیں ہیٹ کیا جاتا ہے. ایون ان کی حالت بہت نازک سٹیج میں ہوتے ہیں, وہ پاورٹی اور ولنریبل ہوتے ہیں ہر ڈیڈز کے لیے, اور انہیں بہت سارے جگہوں سے نکال دیا جاتا ہے. اسپیشلی ان جرمنی, Jews were persecuted brutally by the Hitler regime. More than 66 million Jews were persecuted in a short span of time. This gave sympathy to the Jewish people to get some sort of land where they could settle and they live accordingly. مگر برطانیہ اور امریکہ آتے ہیں اس بیچ میں, اور وہ ایک غنیمت سمجھتے ہیں موقع کو, اور امت مسلمہ کے جو قلب ہے اس میں ایک چھرا گھومتا ہے. وہ کس طرح سے اس ایک بیلفور ڈکلیریشن کے تحت, بیلفور ڈکلیریشن یہ ہوتا ہے کہ جیوش جو لوگ ہیں ان کو ایک اسٹیٹ فراہم کی جائے, ایک ہوم لینڈ فراہم کی جائے ود ان دا عرب اسٹیٹ وچ از کالڈ پیلسٹائن. اس میں ایک ٹمپریریلی انہیں بٹھا دیا جاتا ہے, مگر ود دا پیسج آف ٹائم قانونی جواز پیدا کیا جاتا ہے. امریکہ طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشتے ہیں اور عرب اسٹیٹ کو مولیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں کمپرومائز پہ مجبور کر دیتے ہیں. انور سادات کی اگر آپ بات کر لیں تو سب سے پہلے عرب وار یہاں پر ہوتی ہے, مصر کی صنائی تک اسرائیل جا پہنچتے ہیں, پھر اوسلو ایکارڈ ہو جاتی ہے, اس میں کچھ عرب حکمران بک جاتے ہیں اور اسرائیل کے اسٹیٹ کو تسلیم کرتے ہیں. عرب کے صنائی تک پہنچنے کے بعد عرب کے انور سادات کو بھی منوایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا. پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ جو پیلسٹینین جو اتھارٹیز آتے ہیں, محمود عباس سے پہلے یاسر عرفات کی بات آتے ہیں, ان تک بھی اسرائیل کی جو ریکوگنیشن تھی اس کو تسلیم کروایا جاتا ہے. اور اس کے بعد ود دا پیسج آف ٹائم اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ ڈیل آف سینچری کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. جو یہاں پر وار ہوتے ہیں 1948, 1967 اور بعد میں جا کر 1988 جب حماس وائبرنٹ ہو جاتے ہیں, وہاں پر ایک وجود میں آتے ہیں اور وہ وار لڑتے ہیں. اور جو عرب اسرائیل وار جب ہوتے ہیں اس میں فرسٹ آف آل یہ ہوتا ہے کہ ایز اے سیٹلر وہ یہاں پر آتے ہیں اور ایک یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم وہ اپنی جو سیٹلمنٹ ہے اس کو بڑھاتے جاتے ہیں, ایک کینسر کی طرح وہ پھیلتا جاتا ہے. امریکہ اور برطانیہ کی ایما پر جو کہ امپیریلسٹ پاور ہے دنیا میں, جہاں جہاں بھی جس طرح اگر آپ دیکھیں, جہاں جہاں بھی تصادم, جہاں جہاں بھی انویژن اور قتل و غارت گری اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے امریکہ اور برطانیہ کا ایک براہ راست یا بالواسطہ بلا واسطہ ان کا ہاتھ موجود ہے. مگر اس کو کرانے میں ہمارے حکمران, مسلم ڈکٹیٹرز, مسلم مونارکس اور مسلم جو آکیوپائر سے اندر کی جو قوتیں ہیں وہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہی ہے, کیونکہ وہ خدا سے زیادہ ان کو اپنا ولی سمجھتے ہیں. انفارچونیٹلی اس وجہ سے امت مسلمہ کو ڈاؤن فال کا سامنا ہے. اس طرح سے پیلسٹینین اتھارٹی اور عرب کے لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت پیلسٹینین لینڈ کے اوپر غاصب صہیونیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس طرح سے وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ریجیکٹ کرنے کے بعد زائونسٹ رسپانس آ جاتے ہیں. وہ 48 سے 67 تک کافی اسٹرانگ ہوتا ہے. ود ان 24 آورس وہ عرب کی صنائی تک پہنچ جاتے ہیں, ویسٹ بینک پر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں, جہاں پر پیلسٹینین کی ایک وسیع چنگ پاپولیشن وہاں پر موجود ہوتے ہیں. اب کرنٹ جو پولیٹیکل ٹرمائل جو شروع ہوتا ہے 20th سینچری میں, اور ود دا پرسیکیوشن آف دی جیوز, وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اور 1917 میں برطانیہ نے بیلفور ڈکلیریشن انہوں نے ایشو کر لیا, جس کے تحت ان کو اسٹیبلشمنٹ کی اجازت دی گئی, اور فلسطینیوں نے اس کو ریجیکٹ کر لیا. اور جو اس کے بعد جو آتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ریزولوشن کی بات آتی ہے. یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے اس کے تحت یہ پیلسٹینین کاز کی حمایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کے لیے پیلسٹینیوں کے لیے اپنے جو انٹیٹی میں اس کے لیے کمپلیٹ اسٹیٹ فراہم کی جائے کہ وہ اپنا حکمرانی اپنی لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر اپنا اسٹیٹ چلایا جائے.
اور اس کے تحت جو زائونسٹ ایک مومنٹ شروع ہو جاتے ہیں. زائونزم یہ ہے ایکچولی دا زائونسٹ مومنٹ از دا مومنٹ ان وچ دے کنسیڈر دا زائونسٹ دا جوڈائزم دا نیشنلٹی اینڈ اٹ پریفرز اوور آل اندر اینٹیز اینڈ دے کنسیڈر Israel their genuine land and they don't want to let it go into the hand of another either in the Arab countries or in the Muslim territory. تو اس طرح سے یہ زائنسٹ مومنٹ میں جب جتنی شدت آتی جاتی ہے وہ اسرائیل کے ود ان دا پیلسٹائن اپنے آکوپیشن کو بڑھاتے جاتے ہیں. ابھی یہ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے سیٹلمنٹ بنا ہے. اب جو نیتن یاہو پرائم منسٹر انہوں نے بھی 2 اسٹیٹ سولوشن کو انہوں نے ریجیکٹ کر لیا اور عرب حکمرانوں کو انہوں نے کس طرح سے یوز کر لیا اس سے اپنے پورے مقاصد کو حاصل کرنے میں. اب ڈیل آف دا سینچری کی طرف وہ جاتے ہیں. اب BBC اگر اوور آل اس سے پہلے اگر آپ دنیا گلوبلی ایک ویو لیا جائے تو اسرائیل کے ساتھ میرے خیال سے 80% تک دنیا کے انٹرنیشنل کنٹریز کے تعلقات ہیں, مگر وہ ایک یونینیمسلی اسرائیل کے آکوپیشن کو پسند نہیں کرتے ہیں. ایون برطانیہ میں ہمیں پروٹیسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں, امریکہ میں پروٹیسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں. دنیا کے ہر جگہ پہ یکساں طور پر اسرائیل کے آکوپیشن کو غاصبانہ ایک قدم کے طور پر دیکھا جاتا ہے. مگر دنیا ہپوکریٹک نیچر پہ چلتے ہیں, میکیویلین پالیسی پہ چلتے ہیں, اپنے اکانومی کے بلبوتے پہ چلتے ہیں تو وہ اسرائیل کو کٹ آف نہیں کر سکتے ہیں. اور BBC کا ایک پول چلا جس میں 22 ممالک کا جائزہ لیا گیا کہ وہ کس طرح سے اسرائیل کو پرسیو کرتے ہیں, تو اس میں اسرائیل کو دنیا کا 4 بدترین ممالک میں سے اسرائیل کا بھی شمار ہوتا ہے, جہاں پر بروٹیلٹی, ہیجمونک ایٹیٹیوڈز, ٹارچرز, ویمنز ڈیگریڈیشن, یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. آئے دن ویسٹ بینک, غازہ اسٹرپ اور جیروسلم پہ اسرائیل کی جارحانہ آکوپیشن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. They either torture the poor innocent prayers or the women's or the kids brutally and mercilessly to subjugate them under their draconian laws. And it's going to be very crucial for the rest of the entire world if they want to see sustainable future of the world. The entire world and the leader must come towards a peace process towards a new contract which could provide genuine land and authority to the people of Palestine, to embed them with the facilities of life, the rights of the basic rights which have been declared by the International Human Rights Declaration. تو اس حوالے سے کافی آگے آنے کی ضرورت ہے, اس کاز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. امت مسلمہ جو غفلت کی نیند سو رہی ہے, ایک چھوٹا سا خطہ اسرائیل جو اپنے ایک ڈاٹ نما تھا, اب وہ انہوں نے جب وار ہوا عرب اسرائیل 1967 میں, انہوں نے 200% تک آگے آکوپیشن کو اپنے بڑھا لیا. اور اس کے بعد رفتہ رفتہ ابھی اسرائیل کی پوزیشن جو اسرائیل کی 1948 سے پہلے والی سچویشن, وہ پیلسٹائن کی جو سچویشن ہے, اب پیلسٹائن مائنورٹی میں تبدیل ہو گیا ہے, اسرائیل میجورٹی میں تبدیل کر دیا ہے, ایک پری پلان, ایک جینوین ایک ایجنڈے کے تحت. اور عرب اسٹیٹ اور جو عرب کے مونارکس ہیں وہ اسلام کے ٹرولی ایسنس کو بھول کر اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ایک پیلسٹینین جو ریزسٹنٹ جو مومنٹ ہے حماس سے اور حزب اللہ ہے, اس کے علاوہ اور اس کے تمام جو سپورٹرز ہیں ایران ہیں, ان کو ایک دہشت گرد تنظیم اور دہشت گرد ممالک کہنے سے کتراتے نہیں ہیں. یہ کس طرف ہمیں لے جا رہا ہے, امت مسلمہ کو ابھی جاگنے کی ضرورت ہے. اور ویسٹ بینک کی اگر میں بات کر لوں تو اس میں قریباً یہ شہر کی حیثیت رکھتے ہیں. ویسٹ بینک میں 3 ملین سے زیادہ پیلسٹینین لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں, جو کہ ایک میجر چنک بناتے ہیں اسٹیٹ کا. اور وہاں پر پیلسٹینین لبریشن اتھارٹی وہاں پر موجود ہیں, وہ حماس کے زیر سایہ چلتے ہیں اور وہ اس کی حفاظت کے اوپر تلے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ عرب اسرائیل وار یہ تمام بے سود رہی, اس میں پیلسٹینین کو سبجوگیشن کا سامنا کرنا پڑا. انور سادات نے کمپرومائز کی, اس کو اسیسنیٹ کیا گیا. اور ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں کوئی ایسی اقوام متحدہ کے جو ریزولوشنس ہے 242 اور جتنے بھی ریزولوشن ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. either they are rhetoric or in the favor of America or British. They are actually the puppets of America and Israel. We cannot see any sort of implementation on these laws, rules and regulations. اور انٹرنیشنل جو رائٹس ہیں, انٹرنیشنل واچ ڈاگس ہیں, ان کا بھی خاطر خواہ کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملتا. مسلم کنٹریز میں کہیں پہ کوئی بومبنگ ہے, بوم اٹیک ہو جاتے ہیں تو وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں پوری دنیا میں, ٹیررسٹ بمبارڈمنٹ کے طور پر لیا جاتا ہے, ان کو دہشت گرد کہلاتے ہیں. حتیٰ کہ دین اسلام کو بھی نہیں چھوڑتے اور دین اسلام کو بھی داغدار کرنے پہ وہ تلے ہوتے ہیں. مگر اسرائیل جب اپنی ہیجمونی کو وہ آئے دن وہ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں
किलिंग है देखें, हरासमेंट देखें, सेक्सुअल असाल्ट देखें, और एक तरह से एक ब्रूटलिटी उन्होंने जारहाना का जो सिलसिला जारी रखा हुआ है, उसके ऊपर दुनिया की सारी जो मीडिया चैनल्स है वो उनकी एक बोलती बंद हो जाती है। इवन रिसेंटली जो अरब इसराइल के साथ जो पैलेस्टीन हमास की जो वॉर हुआ रिसेंटली, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे मगरबी मीडिया चैनल्स इवन दे वर स्पीकिंग इन फेवर ऑफ Israel despite they were committing utmost atrocities against the poor Palestinians. They were being butchered mercilessly. We saw the hypocritic nature of the media under the supervision of America and Britain. और यहाँ तक भी कहा गया कि अमेरिका की स्टेट ऑफ जो सेक्रेटरी है वो कहता है कि हम इसराइल की फेवर करते हैं, वी विल गो टू सेव गॉड इसराइल एट एनी कॉस्ट because Israel is near to us, Israel counts to us. तो इस तरह से एक दुनिया को एक बज़ाहिर वो दुनिया को डेमोक्रेसी का दर्स देते हैं, मगर अपनी जो नेचर को दिखाने की जब बारी आती है तो अमेरिका का जो भयानक चेहरा हमेशा से ज़ाहिर रहा है, और इसके बदले में मुस्लिम कंट्रीज़ की सूरत हाल है वो इससे भी ज़्यादा भयानक है कि वो इसके आगे सरनिगूं हो गए, और यहाँ पर इम्पोर्टेड हुकूमत को लाया जाता है, मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेट किया जाता है, और हमारे अंदर की ताकतें बिक जाती हैं उन ममालिक के सामने, और उनको ये साइकी पता है कि किस तरह से हमने उन्हें सब्जुगेट करना है। हम पैसे के लिए बिक जाते हैं, हमारे ज़मीर फरोशी आम हो गई, अरब स्टेट्स को हमने फॉलो करना शुरू कर लिया, और अरब तो ज़मीर फरोशी करते हैं, और वो अपने अना की जो अपने खुददारी को छोड़कर मगरिब की मिमिक्री पे तुले हुए हैं। अरब के इतने रिसोर्सेस होने के बावजूद उनके अपनी फ़ौज नहीं है, उनके अपनी सेफ गार्ड करने वाले लोग नहीं, उसके अपने ऑयल रिफाइनरी नहीं है, सारे जो प्रोडक्शन से उनके सारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उनकी फ़ौज है, इंटेलिजेंस इस पे मगरिब ईदर दे आर कंट्रोल्ड बाय द वेस्ट और बाय अनदर स्टेट्स। तो ये एक डीप स्टेट शो करते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ की, जहाँ पर एक ट्रूली डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, ईदर दे आर डिक्टेटेड बाय द डिक्टेटर्स और दी another forces, they are not allowed to go for liberal and genuine foreign policy. किसी भी ममालिक को आप उठाकर देखें तो डील ऑफ द सेंचुरी आ जाता है, अरब स्टेट्स को मजबूर किया जाता है कि अब्राहम अकॉर्ड को माना जाए। इसके तहत इजराइल पैलेस्टीनियों को कुछ पैसे दे रहे हैं, इसके बाद इजराइल कह रहे हैं कि आप अपनी जो कॉस्ट है उससे पीछे हट जाएं, इजराइल के अंदर एंटिटी के अंदर काम कर लें, इसके ऊपर मजबूर किया जा रहा है। देख सोचने और उम्मत मुस्लिमा के लिए रोने का मकाम है कि इस काज को जो इंतिफादा आ गया, 2 इंतिफादे आए, 1980 में, एक आ गया 2000 में, अभी जो रेजिस्टिव जो मूवमेंट है, रिजेलियंट फोर्स है, वो काफ़ी वाइब्रेंट है, और इजराइल को जब से हिजबुल्लाह एक पावर बनकर उभरती है उन्होंने शिकस्त दे दी, और उनकी जो आर्मी चीफ है अपना रैंक उतारने पे मजबूर हो गए, उन्होंने तस्लीम कर लिया अपनी शिकस्त, और अब हिजबुल्लाह के लाखों से ज़्यादा मिसाइल का रुख इजराइल की जानिब है, और आने वाला जो दौर है वो काफ़ी कम्बैटिंग सिचुएशन पैदा कर सकते हैं, और ईरान इसकी एडवोकेसी कर रहे हैं, हर हवाले से जो रेजिस्टेंस जो मूवमेंट है उसका सपोर्ट कर रहे हैं, और बताना ये है कि अगर इजराइल के साथ और वार हो जाते हैं तो जिस तरह हमास ने हज़ारों रॉकेटें बरसाई इजराइल के लिए, उनकी जो आयरन डोम की जो एक जो उसका पोल था, उसका सो कॉल्ड जो उनकी जो एक सोफिस्टिकेशन थी उसका राज विफाश कर दिया है। अब इजराइल बड़ा फेयरफुल है, वो चाहते कि विद इन द कंट्री और जो आउटसाइड जो उनकी जो कैंपेन्स है वो ज़्यादा चले, मुस्लिम कंट्रीज़ को डिवाइड कर ले ताकि उनके ख़िलाफ़ कोई यकजहत आवाज़ ना उठा सके। मुस्लिम कंट्रीज़ को चाहे कि पैलेस्टीनियन कोस को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर कर लें, अपने मैनिफेस्टोस में शामिल कर लें, और इसराइल जो एक इलीजिटिमेट एंटिटी है उसको किसी भी तरह तस्लीम ना किया जाए। उम्मत मुस्लिमा को आगे आने की ज़रूरत है। जो हिपोक्रेटिक नेचर है ईदर इट फ्राम द तुर्की और फ्राम अरब स्टेट्स, और जो तुर्की और अरब स्टेट्स का जिस तरह से तुर्की ने इस्तकबाल किया अरब जो इसराइल के सदर का, जिस तरह से किसी बादशाह की वो वेलकम कर रहे हैं, जिस तरह से वो कोई मुसलमानों के लिए कोई जंग लड़ के आए, इस तरह से उन्होंने रिसीव किया, उसको भी हिपोक्रेटिक नेचर ऑफ अर्दगान को भी समझने की ज़रूरत है, बिन सलमान की मुनाफिकत को भी समझने की ज़रूरत है, और किस तरह से फ़लस्तीनियों को तन तनहा छोड़ दिया गया है, उन्हें आए रोज़ उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी हमें अपने फरीज़े के तौर पर लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ हमारे नमाज रोज़ों से कुछ नहीं होने वाला। जो हमारे इस्लाम इज़ कम्प्लीट नेम ऑफ द इस्लाम इज़ द नेम ऑफ कम्प्लीट प्रैक्टिकलिटी। जब तक हम अमल के सांचे में न ढल जाए हमारी चीज़ें, जो इस्लामिक कॉज है उसके ऊपर ना हम एक हो जाएं, मुत्तफिक हो जाएं,
तब तक हमारे लिए मुश्किल है और मुसलमानों को अमेरिका की साजिश को समझने की ज़रूरत है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखें मगर पाकिस्तान के लिए भी अमेरिका के अंदर सब्जुकेट न हो जाएं कि हमारे अपने कोर इश्यूज़ पे समझौता करना पड़े। इस तरह से हम इस दलदल से आगे निकल सकें। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील की साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। आने वाले दौर हम दुआ करते हैं खुशहाली का दौर हो, फ़लस्तीनियों के लिए अपनी आज़ादी मिले और दुनिया की क़ुव्वतें एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएं और फ़लस्तीनियों के लिए अपने कॉज और अपनी जो जेन्युइन राइट्स है उसको एम्बेड किया जाए ताकि दुनिया में कोई और जंग रोनुमा न हो। नोम चोम्स्की अमेरिका का बड़ा राइटर है, उसका कहना है कि अगर दहशतगर्दी से ज़्यादा, टेररिज्म से ज़्यादा अगर कोई दहशतगर्दी है तो वो इसराइल में, फ़लस्तीन में इसराइल की गासिबाना हुकूमत है। अगर इन्हीं तरह की चीज़ों से दहशतगर्दी पनपते हैं तो इसको जड़ से उखाड़ने की ज़रूरत है। उम्मत मुस्लिमा के महक़िक़ और दानिशवरों से को चाहे कि वो आगे आकर इसराइल की इस गासिबाना जारियत के ख़िलाफ़ बोले और अपने उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मसलन ख़बरों के लिए जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।